السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ہم اپنے یوٹیوب چینل کے کم کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں اسلام کے سچے سپاہی اور عظیم سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے ارطغرل غازی کے بارے میں بتائیں گے۔ ارطغرل غازی خلافت عثمانیہ کے بانی ہیں۔ آپ کی پیدائش 1191 میں ہوئی اور وفات 1280 میں، کچھ کتابوں میں 1281 بھی بتائی جاتی ہے۔ آپ کے 3 بیٹے تھے، گندوز، ساوچی اور عثمان۔ آپ کے اسی بیٹے نے 1291 میں اپنے والد کی وفات کے 10 سال بعد خلافت بنائی۔ ارطغرل کے اسی بیٹے عثمان کے نام سے خلافت کا نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا۔ ناظرین، نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ خلافت کی بنیاد ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ رکھ کر گئے تھے۔ اس کے بعد اسی خلافت نے 1291 سے لے کر 1924 تک 600 سال ترک تلواروں کے سائے تلے مسلمانوں کا دفاع کیا۔ ارطغرل غازی کا خاندان وسط ایشیا سے یہاں آیا تھا اور ان کے جد امجد اوغوز خان کے 12 بیٹے تھے، جن سے یہ 12 قبیلے بنے، جن میں سے یہ ایک قائی قبیلہ بھی تھا اور اسی قبیلے سے ارطغرل غازی کا تعلق تھا۔ آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا۔ ارطغرل غازی کے 3 اور بھائی بھی تھے، سنگر تکن، دندار اور گندودو۔ آپ کی والدہ کا نام حائمہ خاتون تھا۔ آپ کا قبیلہ سب سے پہلے وسط ایشیا سے ایران اور پھر ایران سے اناطولیہ آئے تھے۔ یہاں سلطان علاء الدین جو سلجوق سلطنت کے سلطان تھے، اور یہ سلجوق سلطنت سلطان ارسلان نے قائم کی تھی، اور سلطان علاء الدین آگے جا کر اسی سلطنت کے جان نشین بنے۔ اسی سلطان علاء الدین کے سائے تلے 12 قبیلے رہتے تھے جو اوغوز کے جان نشین تھے۔ اس قائی قبیلے کے چیف ارطغرل بنے۔ اپنے والد سلیمان شاہ کے ساتھ پہلے حلب اور پھر سلیمان شاہ کی وفات کے بعد اہلت ہجرت کر گئے۔ 1230 میں جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے العزیز کی حکومت تھی، سب سے پہلے ارطغرل نے العزیز سے دوستی کی، پھر سلطان علاء الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان سے شادی کی، جس سے آپ کے 3 بیٹے ہوئے، اوپر جو میں نے نام بتائے تھے۔ ایوبیوں اور سلجوکیوں کی دوستی کروائی۔ سلیوبیوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا جو حلب کے بالکل قریب تھا۔ اس کے بعد ارطغرل سلطان علاء الدین کے بہت قریب ہو گئے۔ اس کے بعد منگولوں کی یلغار قریب ہوئی۔ ارطغرل غازی نے منگول کے ایک اہم لیڈر نیان کو شکست دی۔ نیان منگول بادشاہ اگتائی خان کا دایاں ہاتھ تھا۔ اگتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا، اور اس اگتائی کا بیٹا ہلاکو خان تھا جس نے بغداد کو روندا تھا۔ اسی نیان کو شکست ارطغرل غازی نے دی تھی، اور پھر ارطغرل غازی اپنے قبیلے کو لے کر سگوت آئے جو بالکل قسطنطینیہ کے قریب ہے، اور پہلے وہاں بازنطین کے ایک اہم قلعے کو فتح کیا اور یہیں تمام ترک قبیلوں کو اکٹھا کیا، اور سلطان علاء الدین نے ارطغرل غازی کو سردار اعلیٰ بنایا، اور اس کی نسل سے جا کر سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ تھے، جس نے 1453 میں جا کر قسطنطینیہ فتح کیا تھا، اور اسی پر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ تاریخ میں ارطغرل جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں۔ آپ بہت بہادر جنگجو تھے۔ ہر جنگجو کے پیچھے ایک روحانی شخصیت ضرور ہوتی ہے جس کی ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی ہوتی ہے۔ تاریخ اٹھا لیں، اسلام کے آغاز سے لے کر آج تک اگر کوئی اسلام کے لیے ڈیوٹی کر رہا ہے تو اس کا روحانی پہلو بھی ضرور ہوگا۔ اس جنگجو ارطغرل غازی کے پیچھے اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے جس کی ڈیوٹی لگائی تھی، وہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو اندر سے ارطغرل غازی کی مدد کو پہنچتے تھے۔ ناظرین و سامعین، ہم اپنی آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ ارطغرل ڈرامہ اصل میں کیا ہے، اور طیب اردگان نے اس ڈرامے کے بارے میں کیا کہا، اور اس سے ہمیں کیا کیا سبق حاصل ہوتا ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔